میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اس سٹیج پہ جیسے یہ بنا ہوا ہے، اس سٹیج پہ اس پہ نا پلانٹ ہاپر کا اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے ایگریکلچر کو، بی ایس ماسٹر پھر ایم فل، تو ویسے بھی میرا ایکسپیرینس تھا، تو میں نے سوچا ابھی آج اس پہ نا ویڈیو ابھی بناتا ہوں۔ تو ابھی یہ میں اسپرے کروا رہا تھا فیلڈ کو، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس ٹائم آپ اس کو اسپرے کریں، اور اس کے پیسٹیسائڈ جو ہوتے ہیں، کون سے انسیکٹ پیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ اس پہ سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ کو کون سا اور کس سٹیج پہ نا اسپرے اس کا کرنا چاہیے۔ تو یہ ابھی یہ دیکھیں، یہ کنو کا یہ پودا ہے، اب اس کو یہ دیکھیں جس طرح وائرس نہیں ہوتی، یہ والا یہ اس کو لگا ہوا ہے، مطلب اس سے یہ ہوتا ہے اس کا سائز ایک جو اورنج کا ہوتا ہے یہ چھوٹا رہ جاتا ہے اور یہ گر جاتا ہے۔ اچھا گرا وہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اب یہ کیوں گرا ہے یا اس کا جو پھل ہے یہ اس کی وجہ کیا بنی، اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے لیے کون سا پیسٹیسائڈ ہے جو ہم کریں یا اس کو بچانے کے لیے تو بہتر ہوگا۔ اچھا سیکنڈ اس کا ایک اور ایشوز آتے ہیں، اس کے جو یہ ہوتے ہیں نا یہ پتے، یہ ایسے کپ شیپ کرو میں چلے جاتے ہیں، ایسے کپ شیپ بن جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں وائرس کی وجہ سے۔ اس میں وائرس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، تو اس کے پتے جب وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب پتا کلوز ہوگا ایسے کپ شیپ بننے کا، تو وہ روشنی یا کلوروفل کی اس میں جو سن ریز ہوتی ہے وہ خوراک نہیں بنا پائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر پودا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور جیسے یہ ہوا ہے یہ دیکھیں، اور یہ سوکھ جائے گا اس کا یہ پتا، یہ اس کی یہ برانچز ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو تینوں کپ شیپ بھی میں نے یہ بتایا، ایک کپ شیپ ہو جاتا ہے، اس کی برانچز جو ہوتی ہیں وہ خشک بھی ہو جاتی ہیں، جیسے یہ دیکھیں، یہ ہے جی کنو کا پودا، کالو اینو نا صحیح طرح وچ بھی کر کے نا اندر وچ بھی اندر کر۔ اچھا اب اس کے اندر یہ نا ایک سفید مکھی وائٹ فلائی، اور یہاں پہ ہوتی ہے فروٹ فلائی ان کے اندر، وہ دیکھیں یہ ابھی کافی زیادہ نا آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، اس کے اندر یہ اڑ رہی ہے۔ اچھا جب یہ جو یہ اس کا اورنج گرتا ہے، وہ کیوں گرتا ہے؟ وہ گرتا ہے جی فروٹ فلائی کی وجہ سے۔ یہ سارا ہمارا یہ فیلڈ ہے، دیکھیں نا اس کے اندر یہ کافی زیادہ پودے ابھی کچھ سوکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کیئر نہیں ہے، ملازم بالکل یہ سپرے بھی نہیں کرتے، یہ بڑی مشکل سے ابھی میں نے اسے اٹھایا ہے کالو بھائی تو صحیح طرح کیتی ہے نا، ہوں اگلے ایسے روز اگلے دے جا وہ پہلے کر کے آنا سی، ایویں رہ جانے نہیں ہیں، وہ لاسٹ سال جا کر پھر ایویں کرنی ہے، چلو یہ کر لا پھر اگے جائی۔ اچھا جی تو نا ایک تو گرمی زیادہ ہے، تو میں ایک سائڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے فروٹ فلائی، یہ چھوٹا سا جیسے مکھی ہوتی ہے نا اس طرح کی یہ ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتی ہے، جیسے یہ اورنج ہے اس کو سک کرتی ہے اس کا جوس نکالنے کے لیے، لیکن اس کے اندر اس طرح کا ہیوی وہ مطلب زہریلا وہ چیز ہوتی ہے، جیسے یہ بیٹھتی ہے اور اس کو وہ بائٹ کرتی ہے، مطلب ڈنگ مارتی ہے، تو اس کے اندر وہ زہریلا کیمیکل چلا جاتا ہے، یہ اورنج جو ہوتا ہے اس کے اندر، اس وجہ سے وہ سلولی وہ اس کے اندر گلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ گلتا ہے اور اس کے بعد وہ ویک ہوتا ہے، ویک ہونے کے بعد وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو یہ موسٹلی یہ اس طرح کے ہے، یہ مطلب پیسٹ ہے، انسیکٹ پیسٹ، جو کہ پورا پودا جو ہے نا وہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اچھا اس کے لیے یہ ایک تو یہ ہوتا ہے آپ سپرے کر دیں کوئی بھی جو پلانٹ ہاپر والی ہوتی ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ دوسرا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ نا باکسز لگائے ہوئے تھے ان کو وہ فروٹ فرائی کے لیے۔ اچھا وہ جو باکسز ہوتے ہیں ان کے اندر دو طرح کا کیمیکل ڈالا جاتا ہے، ابھی وہ ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا، ادھر لگے ہوئے ہیں، ابھی وہ گر گئے ہیں کچھ۔ اچھا ایک کیمیکل ہوتا ہے میل کے لیے، دوسرا ہوتا ہے فیمیل کے لیے۔ اچھا وہ ایک کیمیکل میل کو اٹریکٹ کرتا ہے اور دوسرا فیمیل کو اٹریکٹ کرتا ہے، یہ دیکھیں جیسے یہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر وہ دونوں میں نے وہ لگائے تھے، مطلب دونوں کیمیکل، تو میل آتا ہے فیمیل کے لیے اٹریکشن، جو کیمیکل اس کو سمیل دیتا ہے، مطلب اس کی جو فریگرنس اس سے نکلتی ہے، اور فیمیل میل کی اس وجہ سے آتی ہے۔ تو جب اندر اس باکس کے اندر جب یہ جاتے ہیں مطلب دونوں اٹریکشن کے لیے، تو وہ باکس کے اندر وہ اس طرح کا جو کیمیکل ہوتا ہے
یہاں سے وہ انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جیسے ہی دونوں میل فیمیل کے لیے، فیمیل میل کے لیے آتی ہے تو وہ دونوں اس کے اندر کل ہو جاتی ہے. آپ یہ باکسز بھی لگا سکتے ہیں فروٹ فلائی کے لیے، اور یہ اس کا پلانٹ ہاپر جو اسپرے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ باکسز والا طریقہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیلی اسپرے بھی نہیں کرنی پڑتی. تو یہ آرام سے نا وہ آپ اس کا وہ دن ڈے بائی ڈے، کیونکہ اگر جس طرح کسی اور فیلڈ سے یہ آئے گا کیا نام ہے یہ فروٹ فلائی، تو وہ فوراً ہی اس کو وہ مطلب مر جائے گا. تو یہ آپ باکس پر لگا سکتے ہیں. یہ اسپرے پلانٹ ہاپر والی سفید مکھی والی. اچھا دوسری اسپرے آپ یہ ضرور کریں جو کپ شیپ میں یہ وائرس لگ جاتا ہے، وائرس والی اسپرے جو ہوتی ہے نا اس کی وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا یہ کب کرنی چاہیے؟ یہ تقریباً جب اس کا فروٹ لگتا ہے نا، سٹارٹ ہوتا ہے مطلب اس کو پھول جب اس کا لگتا ہے اس کے بعد 2-3 اسپرے اس کو آپ ضرور کریں ٹائم کے ساتھ. اچھا جب بارش آ جاتی ہے، بارش میں بھی اس کا جو ہے نا وہ خطرہ بڑھ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ بھی فروٹ فلائی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ دیکھیں نشان بنے. اب یہ ایک بڑا بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ چیز چھوٹا ہو کے نا یہ فوراً گر جائے گا، اور جب گرے گا تو مطلب یہ ختم. اب یہ دیکھیں یہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے، فروٹ فلائی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ اس کے اوپر نشان بن جاتا ہے، اور اس کی نشانی یہ آپ جب گر جائے گا تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ کیڑے نہیں ہوتے، کیڑے نما، وہ وائٹ والے وہ بن جائیں گے. اس کی یہ مین نشانی وہی ہے. تو یہ والے اسپرے ضروری ہوتے ہیں، نیسیسری ہوتے ہیں اس طرح کے اورنج فیلڈ کے اندر آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے نا. اور ورنہ یہ دیکھیں یہ سوکھ رہے ہیں، صرف یہ ہماری کیئر نہیں تھی. یہ دیکھیں یہ ان کو ختم کیا ہے، اور یہ ہم نے فرٹیلائزر اسپرے نہیں کیا کیونکہ یہ فیلڈ ایسے تو ہم زیادہ اس پہ وہ دھیان نہیں دیتے، اس وجہ سے یہ ختم ہوا. یہ موسمی کا ہے جی. اچھا اس کے اندر وہ میں نے لگایا تھا مینگو، اور مینگو بھی دیکھیں کافی اچھا خاصا بڑا ہو گیا ہے. تو یہ جی ابھی اچھا اس کا یہ ٹینک جو ٹینکر ہے نا یہ بھی غلط ہے. یہ ایسے پڑا تھا ڈیرے پہ تو میں نے اسے کہا یار آپ کریں. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا ہونا چاہیے، اس کا پریشر زیادہ ہونا چاہیے، اس کا بہت کم پریشر ہے. تو یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن تھی کیونکہ میں نے ایگریکلچر اسٹڈی کیا اور میں یہ یہاں پہ آیا تھا، یہ دودھ میں یہ کروا رہا تھا، تو میں نے سوچا اس پہ میں تھوڑا سا انفارمیٹیو ٹاپک تھا تو یہ آپ کو بتاؤں اور اس پہ ویڈیو بناؤں.